بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حاکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا سخت گرمی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف نکلے، وضو کر کے اس عالم میں ظہر اور عصر کی دو رکعتیں پڑھی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا۔ شعبہ نے کہا اون نے اپنے والد ابو حذیفہ سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اور اتر کر گدھی کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا تو مجھے کسی نے اس پر نہیں ٹوکا۔ عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔ ابن حلال یعنی حمید نے کہا ایک دن میں اور میرا ایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ابو صالح سمان کہنے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں اور جو میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنی اور ان کا عمل جو ان سے دیکھا۔ کہا ایک موقع پر جب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ جمعے کے دن کسی چیز کی طرف رخ کر کے جو انہی لوگوں سے ستر مہیا کر رہی تھی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابو محیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا۔ اس نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا۔ اس نے نظر دوڑائی، اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا۔ اس نے دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، پھر لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوا نکل کر مروان کے سامنے پہنچ گیا اور جو اس کے ساتھ بیتی تھی اس کی شکایت کی۔ کہا ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا آپ کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آ کر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔ امام مالک نے ابو نضر سے اور انہوں نے بصر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جامع رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ ابو جامع رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اسے 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے آگے گزرنے سے بہتر معلوم ہو۔ ابو نضر نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے 40 دن کہا، یا ماہ یا سال۔ مسند بزار میں 40 سال کے الفاظ ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیواروں کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔ مکی بن ابراہیم نے کہا ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جستجو کرتے جو مصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اس سے بچاتی ہے۔ ظاہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے مجھے جگا دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ حماش نے ہمیں حدیث سنائی، کہا مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسودہ سے اور اسودہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ حماش نے مزید کہا مجھے مسلم بن صباح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہ کرتی، اس لیے میں اس چارپائی یا بستر کے پاؤں والی جگہ کی طرف سے کھسک جاتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔